یا نبی یہ خدمت قبول ہو، نہ کہیں یہ کوشش فضول ہو، نہ کہیں یہ کوشش فضول ہو۔ تیرا نقش پا نشان تیرا نقش پا نشان تیرے آستا کی تلاش ہے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو فرشتوں سے افضل فرمایا۔ اللہ نے انسان کو فرشتوں سے افضل کیا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے۔ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو انسان کا درجہ اللہ نے فرشتوں سے اعلیٰ رکھا۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، نفس ان کے اندر ہے کوئی نہیں، نافرمانی کا مادہ ہے کوئی نہیں۔ جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو اللہ فرماتا ہے وہ کرتے ہیں۔ کسی قسم کی نافرمانی کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کے اندر اس نے نفس رکھا ہے، یہ چاہے تو نافرمانی کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ نافرمانی نہ کرے تو اللہ فرشتوں سے بھی اسے افضل کر دیتا۔ انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے، وہ جو نور سے پیدا ہوئے فرشتے ہیں انہیں رب نے کن کہہ کے پیدا کیا۔ اذا اراد اللہ شیئا فیقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے وہ بن جاتی ہے۔ لیکن جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے مشورے کیے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، میں نے ابھی بہت آگے کی بات بھی آپ کو سنانی ہے۔ آدم کو بنانے کا ارادہ کیا، پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر طرح طرح کی قسم قسم کی مٹی اکٹھی کی گئی، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالی ہے، کوئی سیاہ ہے، پھر کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے۔ اور اسی مٹی کی تاثیر ہے کہ آدم کی اولاد میں سے کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے۔ مٹی کو گوندا گیا، آدم کا پتلا بنایا گیا، رحمت کی، غم کی، خوشی کی بارش فرمائی گئی۔ فرشتوں کو کن کہا، بن گئے۔ آدم کو بنانے کے لیے اتنی محنتیں ہو رہی ہیں، اتنے پروسیجر سے، لمحوں سے، پہلوؤں سے گزارا جا رہا ہے، مرحلوں سے گزارا جا رہا ہے۔ اور پھر جب مشورہ کرتا ہے نا، وہ بڑا خوبصورت انداز ہے۔ آپ اس کو ذرا صوفیانہ انداز میں، عاشقانہ انداز میں، گہرائی میں سمجھیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ وَإِذْ، آپ یاد کیجئے، قَالَ، جب کہا، رَبُّكَ، آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، خلیفہ، زمین میں کیا بنانے والا ہوں جی؟ بولیں اونچی آواز سے۔ اچھا فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا، فرشتے بولے، اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ دو صفتیں فرشتوں نے بیان کی، کیا تو ایسے کو خلیفہ کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی روح نہیں پھونکی گئی، ابھی مشورے ہو رہے ہیں، ابھی باتیں ہو رہی ہیں،
ابھی آدم آئیں گے، آدم کی اولادیں ہوں گی، پھر جوان ہوگی، پھر کسی مسئلے پہ جا کے قابیل اور حابیل کی لڑائی پیدا ہوگی۔ فرشتے پہلے بتا رہے ہیں، فرشتے پہلے بتا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تو علم غیب ہے، اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں۔ اور جب قرآن کی یہ آیت پڑھو تو اپنے گھر میں بیٹھ کے توجہ سے سوچنا، اگر میں محمد پہ درود پڑھنے والوں کو اتنا علم دیتا ہوں، درود والے مصطفیٰ کو کتنا علم دیا ہوگا۔ قالوا تجالو، اچھا کمال کر دیا فرشتوں نے بھی۔ انہوں نے کہا زمین میں اس کو پیدا کرے گا جو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ لیکن تقدیر الہی بھی مسکراتی ہوئی دیکھ رہی تھی، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم نے اپنا کھاتا رکھا تسبیح کرنے والا، انسان کا کھاتا رکھا خون بہانے والا۔ وقت آنے دو جب میرا پیغمبر 313 کو لے کے میدان بدر میں جائے گا تو جو الزام تم نے انسان پہ لگایا خون بہائے گا۔ ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تمہاری تسبیحیں چھڑواؤں گا کافروں کا، خون بہانے کے لیے تمہیں بھی محمد کی نوکری میں بھیج دیا جائے۔ قالوا تجالو، یا فرمایا قالوا تجالو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے کو نائب کرے گا جو فساد پھیلائے، خون ریزی کرے؟ کیا فرمایا میرے رب نے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ قال فرمایا انی بے شک میں اعلم زیادہ جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ فرشتوں نے بات کی تھی کہ اس کی نسل خون ریزی کرے گی، دنگا فساد کرے گی۔ رب نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب آدم کا وجود، آدم کی تخلیق کے بعد اللہ نے فرمایا وعلم، اگلی آیت پڑھ رہا ہوں، وعلم آدم الاسماء کلہا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں انسان کس وجہ سے فرشتوں سے افضل ہو گیا۔ فرمایا ہم نے آدم کو علم سکھایا ہر شے کا، وعلم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو بتایا، علم دیا ہر شے کا۔ ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر فرشتوں سے سامنا کروایا، فرشتوں سے، آدم کا فرشتوں سے سامنا کروایا، پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر میں نے فرشتوں سے کہا جن چیزوں کا آدم کو پتا ہے تم مجھے بتاؤ، تم مجھے بتاؤ۔ علم آدم کو دیا جا رہا ہے، پوچھا فرشتوں سے جا رہا ہے۔ بھئی یہ میرے طلباء بیٹھے ہیں یہاں، ان کو حدیث کی اقسام میں نے پڑھائی ہیں۔ حدیث کتنی قسموں کی ہوتی ہے، مرفوع، مقطوع، موقوف کیا ہوتی ہے، اور فعلی، قولی، فعلی اور تقریری کیا ہوتی ہے، ان سب کو پتہ۔ اب آپ نمازی ہیں میرے محبت والے، آپ میں سے کسی کو کھڑا کر کے میں پوچھوں بتائیں حدیث مقطوع کسے کہتے ہیں، تو ہر بندہ کہے گا حضرت جی جن کو پڑھایا ان سے پوچھیں۔ پڑھایا شاگردوں کو، پوچھا نمازیوں سے، تو یا اللہ پڑھایا تو نے آدم کو، پوچھا فرشتوں سے۔ فقال انبئونی، مجھے بتاؤ ان چیزوں کا علم جو آدم کو سکھائی ہیں۔ اب فرشتوں نے بھی کمال کا جواب دیا۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا۔ آدم کو کس نے بتایا؟ فرشتوں کو کس نے بتایا؟ آدم کے علم کا حساب فرشتوں سے ہو رہا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں ہمیں اتنا ہی آتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا۔ اس کا مطلب ہے فرشتوں کو تھوڑا بتایا ہے، آدم کو زیادہ بتایا۔ بھائی کوئی تو علم ایسا ہے نا، فرشتوں کو تھوڑا ہے، آدم کو زیادہ ہے۔ اب توجہ کریں، آدم کے پاس علم زیادہ ہے، فرشتوں کے پاس تھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے، سارے بولیں جتنا تو نے۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں آدم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، جتنا علم تو نے آدم کو دیا اس کا سامنا کرنے کی جرت ہم میں نہیں، ہمیں اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا۔ آدم کو اس سے زیادہ پتا ہے کیونکہ تو نے اسے زیادہ بتایا۔
اب آپ سبحان اللہ پڑھیں، میں بخاری سے نکال کے بتاتا ہوں فرشتوں کو کتنا بتایا۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضور فرماتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 40 دن نطفہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد خون کا قطرہ بنتا ہے، 40 دن گزرتے ہیں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، 40 دن گزرتے ہیں پھر مدغہ علقہ بنتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ 4 باتیں لکھتا ہے، اس کا علم کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ علم اللہ نے فرشتے کو دیا ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے فرشتہ جانتا ہے جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں جائے گا، رزق کتنا کھائے گا، علم کتنا پائے گا، عمر کتنی پائے گا، یہ ساری باتیں فرشتے کو پتا ہے۔ جس فرشتے کو یہ سارا کچھ پتا تھا نا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا مجھے تھوڑا پتا ہے، آدم کو زیادہ پتا، مجھے صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے بتایا، اور آدم کو مجھ سے تو نے زیادہ بتایا۔ تو اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کو جو رب نے رتبہ دیا ہے عبادت کی وجہ سے نہیں دیا۔ ابھی تو آدم نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا رب کی بارگاہ میں، فرشتے ساری زندگی عبادت کرتے گزر گئی، لیکن آدم نے ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ آدم کی شان فرشتوں سے زیادہ رکھی، وجہ علم ہے، کیونکہ اللہ نے علم سکھایا آدم کو اور فرشتوں سے زیادہ سکھایا۔ ایک تو یہ دلیل قرآن سے ہو گئی کہ انسان کا رتبہ اللہ نے فرشتے سے زیادہ رکھا ہے۔ دوسری بات، فرشتے انسان کی خدمت کرتے ہیں، فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، فرشتے انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ قبر میں حساب و کتاب لینے کے بعد بندہ جواب صحیح دے دے نا، وہ جو پہلے ممتحن بن کے آئے تھے اب نوکر بن گئے ہیں، اب وہ خدمت کرنے لگ گئے ہیں، اب وہ خدمت کرنے لگ گئے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، انسان کی، بشرطے کہ انسان ہو، انسان ہو، انسانیت آ جائے تو بندہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا۔ اب میں چند انسانوں کا ذکر کرتا ہوں قرآن کی آیت سے کہ جن کی دہلیز پہ نوکر بن کے کھڑے رہتے ہیں فرشتے، جن کی دہلیز پہ نوکری کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 3 دن حسنین کریمین جب بیمار ہوئے تو سیدہ زہرا پاک نے منت مانی تھی کہ 3 روزے رکھیں گے اللہ شفا دے گا، تو اللہ نے شفا دی تو آپ نے 3 روزے رکھے۔ تو پہلے دن دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ سوالی جو 3 دن آتے رہے، ایک دن کہا میں قیدی ہوں، دوسرے دن کہا میں یتیم ہوں، تیسرے دن کہا میں مسکین ہوں، کھانا چاہیے، تو سارا اٹھا کے پنجتن پاک نے دے دیا اور وہ لے کے چلا۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے فرمایا یہ جو 3 دن تیرے در پہ آتا رہا سوالی بن کے، یہ جبریل تھا۔ یہ کون تھا؟ جبریل تھا۔ اب آئیں دوبارہ واپس، میں حضرت ابراہیم کی طرف لے کے جاتا ہوں آپ کو۔ سورہ زاریات فرماتی ہے، اللہ فرماتا ہے حل اتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ اے محبوب آپ کو یاد ہے نا جب اسحاق کی بشارت دینے فرشتے آئے تھے ابراہیم کے مہمان بن کے، اور مہمان بھی معزز، عزت والے مہمان بن کے، معزز مہمان بن کے۔ کیا بن کے آئے جی؟ سارے بولے اونچی آواز سے، معزز مہمان۔ کیا بن کے آئے؟ اللہ نے ان کا عہدہ بتایا، معزز مہمان آئے، آ کے بشارت دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا اس بڑھاپے میں، کہا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ بچڑا ذبح کیا، گوشت بنایا، سالن پکایا، دسترخوان بچھایا، کہا کھاؤ، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے۔ اسی جملے میں لطف ہے، ابراہیم علیہ السلام کھانا پکا کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہمیں حاجت نہیں ہوتی، ہمیں طلب نہیں ہوتی، ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ ارے ابراہیم کھانا پکا کے سامنے رکھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے۔ سیدہ زہرا پاک کھانا پکا کے اپنے سامنے رکھیں، وہ دروازے پہ آ کے کہتے ہیں کھانا دو، روٹی چاہیے، کھانا دو۔ اور پھر دوسرا لطف کا جملہ، ابراہیم کے پاس آئے ہیں تو عزت والے مہمان بن کر، معزز مہمان بن کر، کرامت والے مہمان بن کر۔ قرآن کہتا مریم کے پاس بھی آیا تھا اور آ کے کہتا ہے انا رسول رب کی، میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ آ کے اپنا عہدہ بتا رہا ہے،
اپنی عزت بتا رہا ہے، اپنی طاقت بتا رہا ہے، تو مریم کے پاس آتا ہے، اپنی عزت سناتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں، اللہ ان کی عزت بتاتا ہے، ان کا عہدہ بتاتا ہے، یہ شان کتنی ہے، اس کی رفعت کتنی ہے، اس میں عظمت کتنی ہے، اس کی بلندیاں کتنی ہیں، اس کی طاقتیں کتنی ہیں۔ ہر نبی کے پاس آتا ہے تو اپنی طاقتیں بتاتا ہے، اپنا عہدہ بتاتا ہے، اپنی فضیلت بتاتا ہے، اپنی شان بتاتا ہے، اپنی حیثیت بتاتا ہے۔ ارے ابراہیم کا دروازہ بہت بلند ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، خلیل ہیں، سارے نبی بڑی شان والے، لیکن کمال کا لطف کا جملہ یہاں یہ ہے، ابراہیم کے دروازے پہ آتا ہے تو اللہ اس کا عہدہ بتاتا ہے، عزت والا مہمان بن کے آیا ہے۔ زہرا کے دروازے پہ آتا ہے تو کہتا ہے مسکین بن کے آیا، وہاں عزت والا، یہاں مسکین۔ یا رسول یا وہاں عزت والا بن کے آتا ہے اور یہاں مسکین بن کے آتا ہے، یہاں کھانے مانگتا ہے، یہاں رزق مانگتا ہے۔ اب توجہ کریں، اس کا مطلب ہے انسان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ان کی شان و عظمت مولا علی سے بہت بلند ہے، لیکن دروازے میں فرق ہوتا ہے۔ اس دہلیز کا تعلق خلیل اللہ کے ساتھ ہے، اس دہلیز کا تعلق حبیب اللہ کے ساتھ ہے۔ وہاں آ کے کہتا ہے میں عزت والا، یہاں آ کے کہتا ہے فقیر ہوں، مسکین ہوں، یتیم بن کے آیا، یہاں اپنے آپ کو مٹا کے آ رہا۔ آگے حضرت موسیٰ کو لینے کے لیے آئے، آ کے کہا حضور، حضرت موسیٰ نے کہا کیا لینے آیا ہے؟ کہا آپ کو لینے آیا۔ تو حضرت موسیٰ نے مارا تھپڑ، آنکھ نکل گئی، نکلی کہ نہیں؟ بولے نکل گئی۔ لے کے چلا رب کی بارگاہ میں، یا اللہ تو نے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا، انہ لا یرید الموت، اس کا مرنے کا پروگرام ہی کوئی نہیں ہے، ایسے بندے کے پاس بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے کہا کیا تھا؟ یا اللہ میں نے کہا تھا آپ کو لینے آیا ہوں، موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو گویا رب نے فرمایا جبرائیل تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، میں نے آدم کو تجھ سے افضل کیا ہے، آدم کی نسل کو بھی تجھ سے افضل کیا ہے، اب ہر بندے کو تڑیاں نہ لگایا کر موت کی، وہ میرا محبوب ہے، جا اس کے پاس جا۔ اللہ نے آنکھ واپس لوٹائی، آنکھ بولیے واپس لوٹائی، آنکھ واپس لوٹائی۔ نکالی کس نے تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ نکالی کس نے تھی؟ کلیم اللہ نے۔ لوٹائی کس نے؟ اللہ نے۔ نکالی کس نے؟ موسیٰ نے۔ کلیم اللہ نے۔ لوٹائی کس نے؟ اللہ نے۔ جب کوہ طور پہ موسیٰ نے کہا تھا نا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے کہا تھا تو نہیں دیکھ سکتا، تو موسیٰ نے کہا پھر کون دیکھے گا؟ کہا میرا حبیب دیکھے گا۔ تو موسیٰ نے پوچھا تھا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَلِيمِ وَالْحَبِيبِ، مولا کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ وہاں جو رب نے فرق بتایا، یہاں میں بڑی عاجزی کے ساتھ صوفیانہ انداز سے وہ فرق بتا رہا ہوں۔ کلیم میں اور حبیب میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے، کلیم نے آنکھ نکالی، اللہ نے لوٹائی۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکلی تھی، ہاتھ پہ رکھ کے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، یا رسول اللہ تیر لگا ہے، آنکھ نکل گئی ہے۔ فرمایا آنکھ چاہیے جنت، یا حضور علیہ السلام نے فرمایا، غلام ہاتھ باندھ کے کہتا ہے میں تو آنکھ لینے آیا تھا، جنت کی بات تو آپ نے شروع کر دی ہے، جنت بھی دے دیں تو کرم ہو جائے۔ حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھ کا ڈیلا اپنی جگہ پہ رکھا، آنکھ روشن ہو گئی۔ اب کلیم نے طور پہ پوچھا تھا کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ارے کلیم اور حبیب میں یہی فرق ہے، کلیم آنکھیں نکال دے اللہ لوٹایا کرتا ہے، اللہ آنکھیں نکال دے تو حبیب اللہ لوٹا دیا کرتا، یہی فرق ہوتا۔ زندہ رہا۔ اچھا آنکھ واپس لوٹائی، کہا جا موسیٰ سے جا کے کہا بیل کی پشت پہ ہاتھ پھیریں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال زندگی زیادہ ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ کے پاس آیا، حضرت موسیٰ نے کہا اب کیا لینے آیا ہے؟ کہا لینے کچھ نہیں آیا، رب کا پیغام دینے آیا ہوں، بیل کی پشت پہ ہاتھ پھیریں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال زندگی مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں، لے جا مجھے رب کی بارگاہ میں۔ نہیں، نہ میں پہنچا سکا ہوں آپ کو، نہ آپ پہنچ سکیں، مجھے پتہ ہے اپنی کم علمی کا، میں دوبارہ بات کرتا ہوں۔ پہلے آیا چلیں، تھپڑ لگا، اب آیا نہ جائیں، کہا چلو۔ آپ سمجھیں اس بات کو؟ پہلے کہا لینے آیا ہوں، تھپڑ مار دیا، اب کہا لینے نہیں آیا، فرمایا چلو چلو۔ مولانا روم نے یہاں لکھا ہے حضرت اسرائیل جب جا رہے تھے نا لے کے، تو موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں موسیٰ اگر جانا ہی تھا تو پہلے تھپڑ کیوں مارا تھا، پہلے ہی چلے جاتے۔
पहले आंख का डेला निकाल दिया, थप्पड़ मार दिया, अब चलने को तैयार हो। तो हज़रत मूसा ने मुस्कुरा के फरमाया तुझे मौत से बचने के लिए नहीं मारा था, तुझे मौत से बचने के लिए नहीं मारा था, तुझे मौत से बचने के लिए नहीं मारा था, बल्कि तुझे नबी की बारगाह का अदब सिखाने के लिए मारा था। क्योंकि मैं मूसा जानता हूँ आज तू मूसा के दरवाजे पे आया है, कल को तूने मुस्तफ़ा के दरवाजे पे भी जाना है। जब मुस्तफ़ा के दरवाजे पे जाए तो मेरे थप्पड़ को याद रखना और होश करना। अगर मूसा आंख निकालने की ताकत रखता है, मोहम्मद जान निकालने की भी ताकत रखता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। ये फरिश्ते तेरी नौकरी के लिए आए हैं, क्योंकि जो मुस्तफ़ा की नौकरी करते हैं हुजूर के नौकरों की भी नौकरी ही करते हैं। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, शर्त यह है इंसान हो। अगर इंसानों वाली बात ही कोई ना हो तो फिर तो जानवरों से भी बदतर है, फिर तो जानवरों से भी नीचे है। फरिश्तों से आला बनाया, फरमाया अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया गया। अशरफुल मखलूकात फरिश्ते नहीं है। और फिर ये याद रखें, जहाँ उसने इंसान की और जिन्नों की तख्लीक का मकसद बयान किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, फरमाया हमने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फरिश्तों का नहीं कहा कि हमने फरिश्तों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। करते वो भी इबादत हैं, पढ़ते वो भी तस्बीह हैं, तकदीस बयान करते हैं, तहमीद बयान करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं। लेकिन ये रोज़ाना जो आते हैं, एक शिफ्ट असर को जाती है, फजर को आती है, एक फजर को आती है तो असर को वापस जाती है। ये सारे घूमने फिरने वाले जाते हैं अर्श पे। रब पूछता है बताओ मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ के आए। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह तेरे बंदे बड़े ही तेरे तुझसे मोहब्बत करने वाले थे। जब हम असर के वक़्त गए नमाज़ पढ़ रहे थे, जब फजर के वक़्त आए फिर नमाज़ पढ़ रहे थे, असर के वक़्त गए तिलावत कर रहे थे, फजर के वक़्त आए फिर भी तिलावत कर रहे थे। तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना, मैंने सबकी बख्शिश फरमा दी, सबकी बख्शिश फरमा दी, सबकी बख्शिश फरमा दी। एक फरिश्ता उठ के कहता है या अल्लाह एक बंदा उनमें ऐसा भी था जो तमाशा देखने आया था, उसका कोई मकसद नहीं था इबादत करने का, उसका कोई मकसद नहीं था जिक्र करने का, उसका कोई मकसद नहीं था महफिल सुनने का, दीन की बात सुनने का, वो सिर्फ तमाशा देखने आया था, टाइम पास करने आया था। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों कोई बात नहीं, गवाह होना रह जाओ। उस महफिल में चूंकि मेरा और मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा था, मैंने उसकी बरकत से जो जिक्र सुनने आया उसको भी, जो नहीं सुनने आया आके बैठ गया, मैंने जन्नत अता फरमा दी, उसकी भी बख्शिश फरमा दी। तो जिन बहानों से वो बख्शिश फरमाता जाता है बंदों की, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, इंसान बनने की ज़रूरत है। याद रखें फरिश्ता बनना आसान होता है, इंसान बनना मुश्किल होता है। हर बंदा फरिश्ता बनने की दौड़ में है, हर बंदा चाहता है मैं फरिश्ता बन जाऊँ, और हर बंदा अपने आप को समझता भी है कि मैं फरिश्ता हूँ, बाकी सारे इब्लीस हैं, मैं फरिश्ता हूँ। दूसरों के ऐब नज़र आते हैं, अपने नज़र नहीं आते। याद रखें आप फरमाते हैं ए इब्ने आदम, अगर तुझे दूसरों की खूबियाँ और अपनी खामियाँ नज़र आनी शुरू हो जाएं तो समझ ले अल्लाह का महबूब बन गया, फिर तो अल्लाह का महबूब बन गया। अगर अपनी खामियों पे नज़र हो, दूसरों की खूबियों पे नज़र हो, तो फिर तो अल्लाह की मोहब्बत को पा लेगा और फिर फरिश्तों से अफजल हो जाएगा। तो फरिश्ता बनना आसान है, बंदा जो है बैठे गोशा नशीनी इख्तियार करे, तारिक दुनिया हो जाए, ये काम आसान है जो ईसाई राहिबों ने किया था। लेकिन मेरे सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए रहबानियत सिर्फ जिहाद है, अल्लाह की राह में जिहाद करना है। फरमाया रहबानियत मेरी उम्मत पर हराम है, जो दुनिया को छोड़कर जाके गारों मज़ारों में बैठ जाता है उसका अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। फरमाया तू दुनिया में रह, इंसानों में रह, मेरे बंदों में रह, खुद भी मुस्तफ़ा की नौकरी कर, मेरे बंदों को भी मुस्तफ़ा का नौकर बनाने में लग जा, तो फिर तो फरिश्तों से अफजल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपना हकीकी मकाम व मर्तबा समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।